یہ ویڈیو بنانے کا اس پروگرام کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن جی سچ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ سچ کو جانو گے اور سچ آپ کو آزاد کرے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اس ویڈیو، اس پروگرام کا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم وہ حقیقت جو ہمارے درمیان ہو رہی ہیں، جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو اسلام جس مذہب سے میرا تعلق تھا اس میں نے کیا دیکھا، کیا سیکھا، اور آج کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ ہر مسلمان آدمی جو ہے وہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ ہندی میں پڑھیں، اگر آپ عربی ہیں تو اس کو عربی میں پڑھیں، اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس کو اردو میں پڑھیں، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور حدیث کو پڑھیں اپنی زبان میں، تاکہ آپ وہ باتیں جو ہمارے درمیان ہو رہی ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ قرآن کئی باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے ہم کو کہ جو قرآن، جو کتاب، یعنی بائبل کے بارے میں، بائبل کی تینوں کتابوں، بائبل کی ساری کتابوں کے بارے میں قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں، وہ برحق ہیں۔ اور بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ پہ نازل کی ہے، یعنی انجیل کی بات ہو رہی ہے، اس میں نور ہے۔ تو اگر آپ نور کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، نور کی بات کو آپ، نور کی جس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں نور ہے، اس کتاب کو ہی آپ نہیں جانیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ نور کو، آپ اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو قرآن کہتا ہے کہ اس میں نور ہے اور اس کتاب کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ جان بوجھ کے اندھیرے میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو بھی آپ نہیں مانتے، قرآن کی بات کو آپ نہیں مان رہے ہیں، قرآن کی بات کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں جب آپ انجیل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، تورات کا مطالعہ نہیں کرتے، یعنی بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، تو آپ قرآن کی بات کو مان نہیں رہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق کو رکھیں، تاکہ آپ سچ کو جانیں، اور سچ آپ کو آزاد کرے گا، آپ کے دماغ کو فری کرے گا۔ آپ کے دماغ میں جو پرانی غلط میموریز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے ایک نیا دل انجیل مقدس آپ کو دیتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ اس میں نور ہے۔ تو آئیے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ اپنا انٹروڈکشن کراؤں اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں کیوں مسیح میں آیا، میں نے مسیح میں کیا دیکھا، اور میں نے اسلام میں کیا دیکھا تھا، اور آج آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں اسلام میں۔ تو ان ساری باتوں کو اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان سے ہوں۔ میرے والد جو تھے وہ ہری پور ہزارہ ٹرانسپورٹ کمپنی میرے والد نے شروع کی تھی کراچی کے اندر تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان کے بہت قریب تھے۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ ضیاء الحق صاحب سے بھی ڈکٹیٹر جو تھے، ملٹری ڈکٹیٹر جس کو، ان سے بھی میرے والد صاحب ملے ہوئے۔ ان کو میرے والد صاحب جو تھے وہ عاشق رسول کہا کرتے تھے، بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ہم پورے پاکستان کے اندر آئل سپلائی کیا کرتے تھے دونوں بڑی کمپنیوں کے لیے۔ تو میرے والد جو تھے وہ ویل نون تھے پاکستان میں۔ تو کراچی کے اندر ہم اسکول جایا کرتے تھے، مسجدوں میں جایا کرتے تھے، اور ہم مدرسوں میں بھی ہم جایا کرتے تھے۔
تو میں نے جو بچپن میں جو دیکھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ہم کو اسکولوں میں مسجدوں میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ ہم جو ہے ہم بہت پاک لوگ ہیں، ہم جو ہیں ہم جو ہیں وہ شیعہ لوگوں سے ہم نہ ملا کریں، چونکہ ہم سنی بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں شیعہ لوگوں سے ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ آپ ان کے گھروں میں نہ جایا کریں، وہ آپ کو شربت کے اندر تھوک کے شربت پلاتے ہیں، وہ پانی کے اندر تھوکتے ہیں، اس قسم کی وہ باتیں ہم جب بچپن میں ہمیں نفرت کا، آپس میں ہی نفرت کا ایک بیج ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا شیعہ لوگوں کے بارے میں۔ تو ہم شیعہ لوگوں سے بڑے کتراتے تھے، بڑے ان کو ایک عجیب سی ہماری کیفیت ہوتی تھی جب ہم ان سے ملتے تھے۔ تو اس کے بعد ہمیں کرسچنز کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا ہے، یہ ناپاک لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں ہندوؤں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہی تھے، جب ہمارے دماغ ابھی پورے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے تھے، تو ہم لوگوں کو یہ گندی باتیں بتائی جاتی تھی، اور یہ سارے ہمارے اسلامک جو ٹیچر تھے، جو مسجدوں میں ہمارے مولوی صاحب تھے، جو ہمارے امام صاحب تھے، مسجدوں میں یہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اور ہم جب بڑے ہوئے تو ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو عیسائیوں کی جو کتاب ہے، بائبل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ بدل گئی ہیں، یہ اب قرآن آ گیا ہے، تو یہ کتابیں بدل گئی ہیں اور اب یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو ہم یہی باتیں سن کے ہم بڑے ہوتے تھے۔ پھر ہمیں جہاد کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ کیسے ہمیں بڑے ہو کے تبلیغ کرنی چاہیے، گھر گھر جا کے ہر کسی کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے۔ پھر ہمیں ساتھ بھی کچھ مولوی صاحب ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے، گھروں گھروں میں ہم جاتے تھے اور تبلیغیں کیا کرتے تھے۔ تو جہاد کرنے کی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اگر جہاد کرنے جائیں اور شہید ہو جائیں تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، اور ہمیں حوریں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی، اور حوروں کے جو حلیہ بتایا جاتا تھا وہ بہت ہی خوبصورت حلیہ بتایا جاتا تھا۔ آدمی ذرا اس زمانے میں، اس ایج میں بہت مزہ آتا تھا ایسی باتیں سن کے۔ تو ہم لوگ بہت تیار رہتے تھے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا بچپنا، اس طرح ہم بڑے ہوئے، اور میں تقریباً 16-17 سال کی عمر میں امریکہ آ گیا۔ جس دن میں امریکہ آیا سپٹمبر 10، 1980 میں، تو میں ہیوسٹن ٹیکسس میں اترا تھا۔ وہاں پہ ہم ایک ہوٹل میں رکے تھے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوٹل میں رکے تھے۔ تو میں نے زندگی میں کبھی پاکستان میں بائبل نہیں دیکھی تھی، اور لیکن اس ہوٹل کے اندر، جب ویسے ہی خوبصورت ہوٹل تھا، تو ہر چیز میں انگلی مارنے کا شوق تھا، دیکھنے کا۔ تو میں نے دراز کھولا تو اس میں ایک بائبل پڑی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گیا اس بائبل کو دیکھ کے، میں ڈر گیا اس بائبل کو دیکھ کے، کیونکہ اس کے اوپر کراس بنا ہوا تھا۔ میں نے اس بائبل کو اٹھایا اور بغیر اس کو کھولے میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ تو بائبل ہے۔ میں نے اس کو کھول کے تھوڑا سا دیکھا، اور میں نے اس کو اتنے ٹکڑے کیے اس بائبل کے غصے کے ساتھ، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا یہ بائبل جو ہے، جب بچپن میں ہمیں سکھایا یہ گیا تھا، یہ بائبل پڑھنے والے بھی جہنمی ہیں، اور اس کو پڑھانے والے بھی جہنمی ہیں۔ یہ بدل گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ پہلی بائبل دیکھی، زندگی کی پہلی بائبل، اس کو میں نے پھاڑنا شروع کر دیا، پھاڑ کے میں نے اس کو ایک کچرے کے، وہ سامنے ہی کچرے، لوگ کچرا جا کے پھینکتے تھے، میں نے اس بائبل کو اٹھایا، تھیلی میں ڈالا، اور جا کے کچرے کے اندر
غصے سے میں نے اس کو کچرے میں پھینک دیا، کچرے کے کنٹینر میں پھینکا، وہ جو بڑا ڈبہ ہوتا ہے۔ واپس آ کے میں بیلکنی میں کھڑا ہو کے میں نے کہا اے اللہ دیکھ میں نے کتنا اچھا کام کیا، میں نے بائبل کے کتنے ٹکڑے کر کے پھینکے۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ میں نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے جہاں پر بائبل ملی، جب بھی بائبل ملی، میں نے بائبل کو پھاڑ کے پھینکا ہے۔ بہت ساری بائبلیں میں نے شہید کی ہیں، بہت ساری بائبلیں میں نے پھاڑ کے پھینکی ہیں، کیونکہ میری سمجھ میں یہ تھا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں اب امیر ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، کیونکہ میرا خواب یہ تھا کہ میں ملینر بن جاؤں۔ تو جیسے تیسے ہم بزنس میں بے ایمانیاں بھی کرتے تھے، جو بھی جس طریقے سے پیسہ کمانا ہوتا تھا میں کما لیتا تھا، مجھ میں کوئی خوف کسی چیز کا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے لائف چلتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں صبح 6 بجے ضرور اٹھ جاتا تھا۔ میں نے آواز سنی، کسی نے کھٹکھٹایا، تو میں نیچے جا کے دروازے میں سے، وہ پیک ہول میں سے میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئی، اس نے کہا کین آئی ریڈ گاسپل ٹو یو؟ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ گاسپل کس کو کہتے ہیں، مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ گاسپل ہے کیا۔ تو میں نے کہا شور کم آن ان، تو اندر آ گئی اور وہ پڑھنے لگ گئی۔ تو میرے ارادہ کچھ دوسرا تھا، لیکن وہ بائبل پڑھنے لگ گئی بیٹھ کے۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ وہ تو کراس اس کی کتاب میں تھا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ بائبل پڑھ رہی ہے۔ تو اینی وے وہ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ بھائی تم نکلو، مجھے کام سے جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنے ساکس پہننا شروع کر دیے، اپنی ٹائی پہننا شروع کر دی، تاکہ اپنے بٹن لگانے شروع کر دیے، تاکہ وہ دیکھے کہ بھائی یہ تیار ہو رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے۔ شاید خود ہی اٹھ کے چلی جائے گی، لیکن وہ پڑھتی ہی رہی۔ تو مجھے زبردستی اس کو بولنا پڑا۔ میں نے کہا listen lady, I have to go to work, you need to leave, come back tomorrow۔ تو وہ کہتی ہے اوکے، چلی گئی۔ دوسرے دن وہ واپس اسی ٹائم پہ آ گئی۔ میں نیچے گیا، میں نے دیکھا وہی عورت تھی، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے کافی دفعہ کھٹکھٹایا، تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ knock it will be open, ask it will be given, seek you will find it۔ یعنی کھٹکھٹائے گا تو کھولا جائے گا، مانگے گا تو دیا جائے گا، ڈھونڈے گا تو پائے گا، یہ بولا کرتی تھی۔ لائف گزرتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا میں پکڑا گیا، میں اپنے کرتوتوں میں پکڑا گیا، جیل میں ہوں۔ اب جیل میں جا کے میں نے نیک ہو گیا، میں جیل میں جا کے میں نے نمازیں شروع کر دیں، میں نے جیل میں جا کے منتیں ماننے شروع کر دیں، اور نمازیں نفل پڑھنے شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور بہت نیک ہو گیا تھا میں۔ اور میں رو رو کے خدا کے آگے، اللہ کے آگے دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ بس تو مجھے چھڑا دے، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ میں روتا تھا، رو رو کے میں دعائیں مانگا کرتا تھا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کافی دن گزر گئے اور اللہ کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ کچھ لوگ میری جیل میں جو سیل میں جو لوگ تھے، وہ 1 گھنٹے کے لیے انہیں چھوڑا جاتا تھا، وہ جا کے باہر فٹ بال وغیرہ کھیلا کرتے تھے، ورزش کیا کرتے تھے۔ میں اپنی سیل میں ہی رہتا تھا، اور میں نمازیں پڑھوں، میں منتیں مانگتا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے بکرے کاٹوں گا، اتنے میں خیرات دوں گا۔ میں ساری منتیں روز الگ الگ منتیں مانگ کے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ تو اینی وے تھوڑا تھوڑا اب مجھے وہ بھی ہونے لگ گیا احساس کہ یار میں کب تک ہوں گا، میں جوان آدمی ہوں، میری زندگی ہے، اگر مجھے سزا ہو گئی تو مجھے 10-15 سال کی سزا ہو جائے گی، اور میری عمر ساری جیل میں کٹ جائے گی۔ میں اپنے لیے خود روتا تھا۔ تو اینی وے ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آواز آئی، اور آواز اس عورت کی آئی جیل کے اندر۔
आवाज आई कि खटखटाएगा तो खोला जाएगा, मांगेगा तो दिया जाएगा, ढूंढेगा तो पाएगा। ये आवाज मेरे कानों के अंदर अंदर ही अंदर आती रही, और ये बार बार मुझे आने लग गई, बार बार मुझे उस औरत की आवाज आने लग गई। फिर मुझे ख्याल आता था कि कैसे वो औरत आती थी और मैं उनको देखा करता था, कैसे मैंने उसको निकाला था, ये अल्फाज वो बोला करती थी, ये बातें मुझे, ये आवाज मुझे मेरे जहन में घूमने लग गई। और कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजर गए, लेकिन फिर मैंने एक दिन अल्लाह से लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अल्लाह देख, इतने दिनों से मैं तुझसे माफिया मांग रहा हूँ, इतने दिनों से मैं तुझसे दुआएं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ कर, वरना मैं क्रिश्चियनों के खुदा से मांग लूंगा। फिर मैंने जब ये बात बोली तो फिर मैं डर गया। मैंने कहा, हो मैंने तो कुफर बक दिया, मेरे मुंह से कुफर निकल गया। फिर मैं दोबारा नमाजें और ये रोजे और ये, आई मीन वो रोजे नहीं, नमाजें और नफल पढ़ने शुरू कर दिए। फिर रोने लग गया कि मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्रिश्चियनों के खुदा का नाम ले लिया, मैंने कुफर बक दिया। तो बहरहाल फिर भी कुछ नहीं होता था। तो एक लेकिन वो आवाज जो थी, खटखटाएगा तो खोला जाएगा, मांगेगा तो दिया जाएगा, ढूंढेगा तो पाएगा, ये मेरे जहन में घूमता रहता था, घूमता रहता था। तो एक दिन उन लोगों ने सुबह 5 बजे वो लोग आके ब्रेकफास्ट दिया करते थे जेल के अंदर। तो जैसे ही उन लोगों ने ब्रेकफास्ट दिया, उसमें लाल कलर की जेली थी। तो मैंने अपनी उंगली, ये वाली उंगली लेके मैंने जेली में डाल के अपनी उंगली से दीवार के ऊपर मैंने क्रॉस बनाया। दीवार पे क्रॉस बना के मैंने क्रॉस को कहा, मैंने कहा, अगर तुझ में हकीकत है तो मुझे निकाल के बता। मैंने डिमांड की, क्रॉस बना के दीवार पे मैंने पीछे हट के कहा, मैंने कहा, तुझ में अगर हकीकत है तो मुझे निकाल के बता। तो आप यकीन करें कि विद इन 2 मिनट में जेलर अंदर आया, उसने अपनी मुंडी अंदर की दरवाजे में और मुझे कहा, मिस्टर अख्तर, पैक अप, यू आर लीविंग टुडे। मैं घबरा गया, मैं कभी क्रॉस को देख रहा हूँ, कभी जेलर को देख रहा हूँ। मैंने कहा, यार इसने गलती कर दी होगी, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं क्रॉस को भी देख रहा हूँ, जेलर को भी देख रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपनी पैकिंग भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जेल के अंदर आपको अपनी पैकिंग करनी पड़ती है, अपने गिलास, अपने मगे, अपने अपने सॉक्स वगैरह, अपनी तलाई, अपना ब्लैंकेट, ये सारा रोल करना पड़ता है, उसको एक बैग में डालना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऐसा मैं वो जल्दी कर रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये अपना माइंड ही चेंज हो जाए, इसको रियलाइज हो जाए कि इसने गलती कर दी है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। तो फौरन मैं वहां से निकला, और जैसे ही मैं निकला, मैं ट्रेन में बैठा, और मैंने ट्रेन में जैसे ही बैठा मैं सोचने लग गया। मैंने कहा, यार ये क्या हुआ, इतने अरसे से मैं दुआएं मांग रहा हूँ अल्लाह से और कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने क्रॉस को एक बार मैंने वो किया और कोई दरवाजा खुल गया और मैं बाहर आ गया। उस वक्त एक और आवाज आई मुझे, कहने वाला ये कहता है कि ये एक महज एक इत्तेफाक था। मैं उस पे भी सोचने लग गया। मैंने कहा, यार हो सकता है इत्तेफाक भी हो, लेकिन मोहर लग गई थी। तो अब मैं 1996 में मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। मैं पाकिस्तान कराची गया अपने वालिद के पास। मैंने तकरीबन 3-4 महीने हॉस्पिटल में अपने वालिद साहब के साथ गुजारे, और हॉस्पिटल के अंदर वहाँ आगा खान हॉस्पिटल के अंदर कुरान रखे हुए थे, सिपारे ऊपर, वो लाइब्रेरी जहाँ सिटिंग एरिया होता था आईसीयू के बाहर, वहाँ पे कुरान के सिपारे रखे होते थे। तो मैंने वैसे ही, मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं अब इस्लाम की स्टडी करूँगा, क्योंकि वो जो क्रॉस ने जो मुझे मौजज़ा देखा था मैंने, तो मैं उससे बड़ा डिस्टर्ब था। मुझे पता करना था कि ये है क्या। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको जानने की कि ये हुआ कैसे। तो मैंने फिर उठाया, वो कुरान का एक सिपारा था, सूरह बकरा का सिपारा उठाया, मैं उसको पढ़ने लग गया। उर्दू में मैं उसको पढ़ रहा था, ऊपर अरबी लिखी थी, नीचे उर्दू थी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक आयत आई, उसमें लिखा था, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं
اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ. وہ میں یہ تھوڑا سا یہ آیت مجھے کچھ عجیب سی لگی. میں نے دوبارہ اس کو پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ. مجھے تھوڑی سی یہ بات الٹی لگی, مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. سامنے میرے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سفید سا انہوں نے وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا, اور اتنی لمبی سفید داڑھی, سفید بال, ہاتھ میں تسبیح بھی تھی. میں نے جا کے ان صاحب سے میں نے کہا سر یہ قرآن کا سپارہ ہے, اس میں نے یہ پڑھا ہے, اس میں لکھا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے بھی پڑھنا شروع کیا, اس نے بھی 3 بار پڑھا. وہ پڑھنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا, کہتا ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں. وہ ایک دم لڑنے لگ گیا ان سے, اسٹاف سے. کہتا ہے یہ ہٹاؤ یہاں سے, یہ تم لوگوں نے یہاں پہ آگا خانیوں کا قرآن رکھا ہوا ہے, یہ تو قرآن ہے ہی نہیں. وہاں پہ ایک لفڑا شروع ہو گیا. وہ اسٹاف والے آ گئے, ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ انہوں نے کہا یہ قرآن میں کیا ہے, یہ کہ تم لوگوں نے کیسا قرآن یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اس میں یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ. میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اسٹاف جمع ہو گیا, میں نے خود پریشان ہو گیا, وہ بابا بھی پریشان ہو گیا. بہرحال اس بابے نے الزام ڈال دیا کہ یہ تو آگا خانیوں کا قرآن ہے, یہ آگا خان ہاسپٹل جو ہے یہ آگا خانیوں کا ہے, اس لیے ان لوگوں نے آگا خانیوں کا قرآن رکھا. میں اور ڈسٹرب ہوا. میں نے کہا لو جی, اب میں نے تو قرآن جو ریئل قرآن ہے وہ پڑھنا ہے. تو میں پھر وہاں سے میری زندگی شروع ہوتی ہے. وہاں سے میں نے اسلام کی اسٹڈی کو شروع کیا. وہاں سے میں نے قرآن کو اردو میں پڑھنا شروع کیا. اور جب میں نے قرآن کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہودی جو ہیں ان سے خدا خوش نہیں ہے, یہودی جو ہیں ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو. عجیب عجیب باتیں قرآن میں نے پڑھی. تو جب میں ان باتوں کو پڑھا کرتا تھا تو رات کو 12 بجے تک میں علماؤں کے پاس جایا کرتا تھا. علماؤں سے جا کے میں پوچھا کرتا ہے. جاوید احمد خامدی صاحب کا آفس تھا کراچی کے اندر. مجھے کچھ وکیل صاحب ان کے آفس میں لے کے گئے تھے, لیکن چونکہ میری ابھی اس وقت اتنی معلومات نہیں تھی تو میں غامدی صاحب کے ساتھ وہ ہمارا بات بنی نہیں. انہوں نے مجھے غامدی صاحب نے اپنے آفس سے مجھے نکال دیا تھا. تو اینی وے لائف گزرتی گئی. میں نے پھر قرآن کی پوری اسٹڈی کی, قرآن کی ہسٹری میں نے پڑھی, قرآن کو میں نے پڑھا, قرآن کی ہسٹری کو پڑھا, میں نے نبی کی ہسٹری کو پڑھا, میں نے اسلام کی ہسٹری کو پڑھا, اور میں نے پھر بائبل مقدس. پھر میں ایک دن اپنے والد کے چونکہ 4 مہینے میں وہاں پہ تھا تو اب میری اسٹڈی جاری تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد کے ساتھ 3 نرسیں کام کرتی تھیں. تو 3 نرسوں میں جو 2 نرسیں تھیں وہ میرے والد کو جب دوائیاں دیتی تھیں تو ایسے دوائیاں دیتی تھیں جیسے نوکری کر رہی ہیں, اور پتہ چل رہا تھا کہ وہ نوکری کر رہی ہیں. لیکن ایک نرس ایسی تھی جو میرے والد کو جب دوائیاں دیا کرتی تھی تو وہ خود اٹھا کے بہت محبت سے, بہت پیار سے ان کو خود ہی پانی ڈال کے دیتی تھیں, خود ہی ان کو منہ کے ساتھ گلاس بھی لگاتی تھیں, پھر ان کا تکیہ ٹھیک کر کے ان کے اوپر چادر بھی ڈالتی تھیں. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بہن کی طرح, یعنی جیسے بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی کی طرح وہ خدمت کیا کرتی تھی. تو وہ باقی 2 جو تھیں ان کے نخرے بڑے عجیب سے نخرے تھے, کیونکہ میں نے بہت ساری بائبلیں پڑھی ہوئی تھی, کیونکہ میں نے کراس کا تجربہ کیا تھا تو مجھے بائبل پڑھنی تھی. تو میں نے اس کی منتیں کی, میں نے اس کو کنونس کر لیا, اس نے پھر مجھے بائبل لا کے دی. اور وہ بائبل آج بھی میرے پاس ہے. اور اس بائبل کا وہ میں نے پڑھ کے اس بائبل کا
وہ اس حالت میں ہے ہی نہیں جس حالت میں اس نے مجھے دی تھی. پھٹ گئی ہے وہ، لیکن ہر پیج میرے پاس ہے اس کا، ان کی رائٹنگ میرے پاس ہے. بہرحال لائف گزرتی گئی. میں نے بہت 40 سال کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے. میں نے اپنے خواب پہ غور کیا 40 سال کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ خواب پورا ہوتا ہے. اور وہ خواب پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ خدا ہے وہ آج بھی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، خوابوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، معجزوں کے ذریعے، طرح طرح کے معجزوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں آئندہ کی خبریں دیتا ہے. اور اسلامی خدا جو ہے، اسلام میں کہا جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ جو پہلے وحیاں آتی تھیں، نبوت آتی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، اب نہیں آتی ہے. اب وہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج بھی خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے. بائبل جو ہے ہم کو الگ خدا کے بارے میں بتاتی ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے اس خدا کے بارے میں جو خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.